शैतान को बेपनाह कुव्वतें हासिल हैं, मसलन वो उड़ सकता है, वो थोड़ी सी देर में बहुत दूर पहुंच सकता है, तो क्या ये दुरुस्त है कि उसको इस तरह की बेपनाह कुव्वतें हासिल? ہاں یہ تو ہے کہ شیطان کو بہت ساری قوتیں حاصل ہیں. ٹھیک. جیسے مثال کے طور پہ یہ اپنی شکل بدل لینا، ٹھیک، تو یہ واقعتاً ایک بڑی پاور ہے، ایک طاقت ہے یہ کہ آدمی کے کوئی جو چیز جو ہے یا کوئی زیرو جو ہے وہ اپنی شکل کو یوں بدل لے. ہم نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن شیطان بدل سکتا ہے، تو یہ طاقت ہے اس میں. اچھا، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری طاقتیں ہیں. مثال کے طور پہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو ہم شیطان کو، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے عمومی احوال کے اعتبار سے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اچھا، اسی طرح شیطان کی یہ قوت بھی بڑی واضح طور پہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی گی، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان جو ہے وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. اچھا، اب آگے ہے تو یہ کہ من الجنۃ والناس، کہ جنات بھی ڈال سکتے ہیں اور انسان بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن انسانوں کا جو دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے کسی دوسرے انسان کے، اس کی صورت یہی ہے کہ وہ اس سے باتیں کرے گا. ٹھیک ہے. انسان دوسرے کے دل میں وسوسے یوں ڈال سکتا ہے کہ اس سے کوئی بات چیت کرے اور اس کے اندر کوئی ڈنڈی مار دے، یا کھلم کھلا ہی اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرے اور اس کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات ڈالے. یہ تو پاسبل ہے. لیکن جنات تو نظر نہیں آتے اور وسوسے ڈالتے ہیں. جی ایسے. تو ان کا جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا ہے اس کی نوعیت جدا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو اور جنات کو دل کے اوپر اس حد تک اختیار ہے، کلی اختیار نہیں ہے لیکن اس حد تک اختیار ہے کہ وہ دل کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے اپنا یہ مشاہدہ بھی بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے مشاہدے کے اندر یہ دیکھا کہ شیطان کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سونڈ جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ اس نے جوڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سونڈ کے ذریعے وہ انسانی دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اب اگر وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ یہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو اب یہ وسوسے ڈالنے کی جو قدرت ہے یہ جنات کے اندر، شیاطین کے اندر زیادہ ہے. اچھا، اسی طرح پھر بعض اور اعتبار سے بھی ان کی قوتیں زیادہ ہیں. جیسے قرآن پاک کے اندر ہی یہ موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے. تو اب آپ کے الفاظ مبارکہ یہ تھے کہ ایکم یاتین بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ بلقیس کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے کون ہے کہ جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا. تو اب قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں، قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک خبیث جن نے کہا. کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار سے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا. اب وہ 1 مہینے کی مسافت پر ملک یمن کے اندر وہ تخت تھا، لیکن اس جن کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، کھڑا ہونا آدھے گھنٹے بعد ہو سکتا ہے، دربار برخاست ہونا اگر مراد ہے تو چلے 4 گھنٹے آپ لگا لیں، 5 گھنٹے لگا لیں. تو اتنی دیر کے اندر 1 مہینے کی مسافت میں موجود اتنا عظیم و شان تخت وہ لے آنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اس نے اس طاقت کا یعنی اپنا اظہار کیا کہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت تھی. اچھا، اسی طریقے سے خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے واقعات کے اندر یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ نے جنات کو بہت سارے کاموں میں لگایا ہوا تھا. وہ آپ کے لیے بڑی بڑی دیگیں بناتے، بڑے بڑے برتن بناتے. اچھا، اسی طرح سمندر کی وہ تہ میں جا کے وہاں سے موتی اور جواہرات لے کر آتے، وہاں سے نکالتے. انسان جو ہے اس کو اپنی 50 جو ہے وہ حفظ ما تقدم اور سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد وہ اس میں جا سکتا ہے، سمندر کے اندر جا سکتا ہے. لیکن جنات کی یہ طاقت تھی کہ وہ سمندر سے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ موتی اور جواہرات وہ لے کے آ جاتے تھے. اور اسی طرح اور بھی روایات کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے. تو یہ شیاطین کو طاقت حاصل ہے اس طرح کی.